سب سے پہلے بات کریں فرد شہزادی کا خفیہ پاسپورٹ بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ فرد شہزادی کو غیر معروف ملک میراتوں کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کی دولت چھپانے کے لیے فرد شہزادی نے بیرون ممالک دورے کیے، جبکہ پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو فرد شہزادی کے لیے خفیہ پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک ملا ہے۔ پراپرٹی ٹائکون نے خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 امریکی فراہم کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر ٹاسک دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ رکھے گا اس سے متعلق ایک اور خبر سے سامنے آئی ہے، اور فرد شہزادی کا خفیہ پاسپورٹ بھی منظر عام پر آ گیا ہے، اور اس سے متعلق ہم ڈیٹیلز لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں جوائن بھی کیا ہے آئی بی پی کے رہنما فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے بیروچی اسلام آباد، جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید بلوچ، بتائے گا کیا ایکچوئلٹیز ہیں؟ دیکھیں، فرد شہزادی جو رائٹ ہینڈ تھی دستراز تھیں تحریک انصاف کے چیئرمین کی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی، اس کے متعلق پہلے بھی انکشافات سامنے آئے تھے، اور اب مزید جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح غیر معروف ملک کا جو پاسپورٹ حاصل کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے استعمال کیا گیا، اور جو اپنے خفیہ دورے ہیں اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب $1,30,000 جو ہے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے جو ہے وہ فراہم کیے گئے، اور اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ پاسپورٹ بنوایا جائے، انہیں جو ہے وہ تصور کاری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاوید بلوچ ساتھ ہی رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی آئی بی پی کے رہنما فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض صاحب، وقت کا بے حد شکریہ۔ سر یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ اثاثوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا فرد شہزادی کے، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اور یہی نہیں بلکہ پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو فرد شہزادی کے لیے خفیہ پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک بھی ملا۔ کیا یہی سب کچھ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بھی جو ہے منظر عام پر آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ فرح صاحبہ کی ریلیشن تھے وہ کوئی نریندر مودی کے ساتھ نہیں تھے، کسی حسینہ واجد کے ساتھ نہیں تھے، کسی جناب افغانستان کے ملا ظبی اللہ کے ساتھ نہیں تھے۔ ان کے جو تعلقات تھے وہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کی مسز بشرا بی بی کے ساتھ تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کی پاکستان کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اندر کیا کنٹرول تھا۔ تو یہ جو جتنی کرپشن جو پچھلے 3-4 دن سے دشت ازبام ہو رہی ہے، اور آج یہ جو خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ سامنے آیا ہے غیر معروف ملک، پیسیفک آئس لائن کا ایک ملک ہے، یہ بنیادی طور پر چیئرمین تحریک انصاف کا ایز اے وزیر اعظم اور ان کی مسز کی لوٹ مار کو شیلٹر دینے کے لیے ہے۔ اور یہ جتنی کرپشن ہوئی ہے، یہ 14 ارب روپے کے اگر اثاثے بنے ہیں فرح صاحبہ کے، تو جناب یہ بشرا بی بی کے ہیں، یہ چیئرمین تحریک انصاف کے ہیں۔ ہمیں ریاست مدینہ کا جناب درس دے کے اور ہمیں ریاست مدینہ کی طرح کی بتی کے پیچھے لگا کے خود جو لوٹ مار کے بازار گرم ہوئے۔ رات کو آپ کو انعام شاہ جو ان کے بنی گالا کے انچارج تھے، ان کا انٹرویو ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ بیچارہ ایک انتہائی شریف النفس اور ایک ڈیسنٹ لڑکا ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، 17 سال میں پارٹی میں رہا ہوں، میں اس کو بہت کلوز جانتا ہوں۔ پوری دیانتداری کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریاں بنی گالا میں پوری کرتا رہا ہے۔ اس نے کوئی جھوٹ بولا؟ اس نے ایک ایک چیز بتائی کہ کس طریقے سے دولت مندوں کو قریب لا کے ان سے لوٹ مار کرنا، ٹھیکوں میں لوٹ مار کرنا، پوسٹنگ ٹرانسفر میں لوٹ مار کرنا، آپ کی توشہ خانہ کے تحفوں میں لوٹ مار کرنا، وہ ساری باتیں انعام شاہ نے ایک ایک چیز بتائی۔ تو یہ بھی جو جتنا چیزیں آج ڈسکلوز ہوئی ہیں اور آپ کے میڈیا چینل بتا رہا ہے، یہ 100% درست ہے۔ ایک خفیہ پاسپورٹ بنا کر چیئرمین تحریک انصاف کا لوٹا ہوا پیسہ، ان کی مسز کا لوٹا ہوا پیسہ وہ کس طریقے سے باہر جناب بھیجا جاتا رہا۔ تو میری تو ایڈوائز ہے فرح صاحبہ کو، فرح بی بی کو، کہ وہ آئیں پاکستان میں نیب اور ایف آئی اے ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، اور بتائیں کہ یہ گناہوں کا بوجھ میرا نہیں ہے، یہ گناہوں کا بوجھ چیئرمین تحریک انصاف کا ہے، سابق وزیر اعظم کا ہے، یہ گناہوں کا بوجھ جناب بشرا بی بی کا ہے، یہ سابقہ خاتون اول کا ہے، یہ ان کی لوٹ مار ہے۔ میری تو ان کو یہ ایڈوائز ہے کہ وہ آئیں اور شامل تفتیش ہو کے اپنی چیزوں کو کلیئر کریں، لیکن میں کم از کم ایک ذاتی رائے رکھوں گا، جو 17 سال میں نے اس پارٹی کے اندر لگائے، میری پاکستان کی قوم سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنا دل اور دماغ کو کھولیں اور وہ دیکھیں کہ جس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یا مولانا فضل الرحمان کو ہم 17 سال ان کے گھروں کے اور ان کی فیملیز تک کو بھی ہم جناب رکھتے رہے کہ یہ کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، ٹکے مار ہیں، پیداگیر ہیں، نوسر باز ہیں،
ان سے کئی گنا زیادہ جہاں پر چیئرمین تحریک انصاف اپنے دوستوں اور ان کی مسز کے دوست اور ان کے عزیز و اقارب اور چیئرمین تحریک انصاف کی بہنیں اور پورا خاندان جس طریقے سے لوٹ مار کرتا رہا ہے ان سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اچھا فیاض صاحب یہ بتائے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جب اقتدار پہ آئے تو ایک ہی نعرہ تھا اور ایک ہی جو بیانیہ تھا کرپشن کا ہم خاتمہ کریں گے, اور اب یہ خبریں سامنے آنا, کیا اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے بھی کوئی بات کو نہیں اٹھایا گیا اس وقت؟ دیکھیں قریبی ساتھی تو سارے انہوں نے جناب, جہانگیر ترین صاحب قریبی ساتھی تھے, ان کو انہوں نے جناب عمران خان بشرا بی بی نے جناب کھلے لائن لگوا دیا, اور چوئی صاحب قریبی ساتھی تھے ان کو کھلے لائن لگوا دیا. علیم خان صاحب نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی اور پارٹی کو یہاں تک پہنچانے کے حوالے سے ان کا سرمایہ کا وائٹل رول تھا. جہانگیر ترین صاحب کا بھی اور علیم خان صاحب کے بھی, علیم خان صاحب کو بھی کھلے لائن لگا دیا. جتنے لوگ تھے اور جنہوں نے جانی قربانیاں دی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے, وہ لوگ آ گئے. آپ کو جناب شہباز گل نظر آئے گا جی, آپ کو جناب شہزاد اکبر نظر آئے گا, آپ کو معید یوسف نظر آئیں گے جی, آپ کو ثانیہ نشتر صاحبہ نظر آئیں گی جی, آپ کو ایسے چہرے جو سارے کے سارے امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہیں. یہ بھی سن لیں, پوری قوم کو بیوقوف بنایا امریکہ سے غلامی سے نجات, امریکہ کی غلامی سے نجات. وہ الگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عین چوراہے پہ ہڈیاں پھوڑ دی آج سے 5-6 دن پہلے. اس نے کہا جی میرے ساتھ بیٹھ کے تو جناب قاسم سلیمانی کی موت کے اوپر بڑے فتح کا ماحول انہوں نے بنایا, بڑا اپریشیٹ کیا کہ بگیسٹ مومنٹ میری لائف پہ جب میں نے سنا کہ اس کو مار دیا گیا ہے میزائل کے ذریعے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تو سارے وہ آگے کہ جو جناب امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھے, جنہوں نے جانیں قربان کی 17 سال 12 سال 15 سال 22 سال, وہ تو سارے کے سارے سائڈ لائن ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا فیاض صاحب یہ بتائے گا کہ آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رکھے, جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں کیا وہاں پہ آئیڈیا تھا کہ بیک اینڈ میں یہ اس طرح کا کچھ جو ہے عمل ہو رہا ہے, کچھ ریل پیل ہو رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پر, یا یہ ابھی ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر منظر عام پر آئی ہیں؟ سارا کچھ سنتے تھے. میں لاہور بیٹھا ہوا تھا, بشرا بی بی, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے میاں, بھی تو ان کے میاں خاور مانیکا صاحب آ رہے ہیں, ان کا کانفرنس اور ان کا بھی انٹرویو آپ سنیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی طلاق کیسے ہوئی, اور جس دن طلاق ہوئی اسی دن شادی ہو گئی. حالانکہ ان ایشوز کے اوپر میں نہیں بولنا چاہتا تھا, میں نے شروع میں بھی کہا اور آج تک میں نے 5 مہینے ہو گئے میں نے ان کی ذات کے حوالے سے. لیکن اب جو چیزیں آ رہی ہیں پروف چیزیں آ رہی ہیں, اس کے بعد تو بندے کا جناب کہتے ہیں نا دماغ ہل جاتا ہے, بندے کے تو جناب کانوں کے نیچے سے دھواں نکل جاتا ہے. یار یہ کیا ہوتا رہا ہے, اتنے بلنڈر اخلاقی, معاشی, معاشرتی, پھر اپنی اس ساری کرپشن سے بچنے کے لیے پوری ریاست کو داؤ پہ لگا دیا. انتشار کی سیاست, فساد فی الارض کی سیاست, اپنے آپ کو ریڈ لائن قرار دینے کی سیاست, صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی مسز کو بچانے کے لیے, اپنی بہنوں کو بچانے کے لیے, اور اپنی کرپشن کو اور اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے آپ نے ملک داؤ پہ لگا دیا. یہ تو سب سے بڑا جرم یہ ہے. جی اچھا فیاض صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے دیکھا یہ سب چیزیں اب تو منظر عام پر آ گئی ہیں, آپ اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے اس ٹینیور کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یار بزدار بیچارہ شریف آدمی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار تو اس کو شریف کیوں کہتا ہے, بھائی وہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. جی بزدار صاحب میرے لیے ذاتی حوالے سے انتہائی قابل احترام ہے, ذاتی حوالے سے, لیکن اس کی پریکٹیکل, اس کی پوزیشن, اور بھائی وہ بیچارہ کونسلر بننے کے لیول کا نہیں تھا. وہ ایم پی اے بن گئے, چلو ایم پی اے بننے کے بعد وہ 5 سال لگاتے ان کو کرتے. ان کے والد محترم میرے لیے بڑے قابل احترام, میرے ساتھ وہ ایم پی اے رہے ہیں, اللہ پاک نے جنت الفردوس سے سکھا دے. ان کی چیز اور تھی, ان کی تو کیپیسٹی نہیں تھی. لیکن ان کو کیوں لگایا, بشرا بی بی نے کیوں لگایا, چیئرمین تحریک انصاف نے کیوں لگایا؟ تاکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے جس میں سب سے زیادہ دولت, سب سے زیادہ کمائی, سب سے زیادہ اختیارات, اس کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ کوئی ہمارے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکے. اس کا چیف ایگزیکٹو, ہم سیاہ کریں سفید کریں, ہم جھوٹ کریں سچ کریں, ہم غلط کریں ٹھیک کریں, ہم حق کریں ہم باطل کریں, وہ ہمارے آگے بولے نا. وہی ہوا, بیچارے کیا بولتے, ان کو پسلی نہیں تھی. جو بولتا تھا, دیکھا نا میں نے پچھلے سال ان کو منع کیا, ایک آڈیو میسج دے کے, خدا کا واسطہ ہے یہ جو آپ نے تحریک کے ساتھ فوج کے خلاف اور آئی کے خلاف یہ نہ کریں. مجھے انہوں نے کھلے لائن لگا دیا, مجھے انہوں نے جناب بیٹی سے بھی فارغ کر دیا, میرے جناب زمان پارک میں بنی گالا آنے پہ پابندی لگ گئی.
تو یہ ساری چیزیں انہیں تو بندہ وہ چاہیے نا، جو بندہ ان کی مرضی کا ہو، جو آپ سر نیچے دے کے بس ان کی مرضی کے مطابق چیزیں چلائے. جی ٹھیک ہے، اس سے متعلق منظر عام پر کافی چیزیں آئی ہیں. فیاض الحسن چوہان IPP کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپنا موقف دے رہے تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.